چاہیں جب چاہیں جو چاہیں آپ عطا کر سکتے. بخاری جو ہے نا، بخاری ساری کی ساری بیماری ہے. اور اگر کوئی گستاخ کوئی بے ادب پڑھتا ہے تو اسے پڑھنے پر پڑتی ہے بیماری. وجہ کیا ہے کہ بخاری شریف کے اندر یہ موجود لکھا ہوا ہے کہ میرے آقا نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو وہ چیز دے دی، حضرت عمر کو یہ چیز دے دی، حضرت عثمان کو جنت عطا کر دی، حضرت مولا علی کو میرے آقا نے اپنا بھائی قرار دے دیا، حضرت حسن حسین کو میرے کریم آقا جانے جانا نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دے دیا. اب اگر کوئی انکار کرے کہ یہ حدیث تو بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر مل جاتی ہے، اب انکار جو کرتے ہیں کہہ دیتے ہیں بھائی دیکھو یہ اس وقت اختیار تھا، اب اختیار نہیں، اب حضور کا اختیار نہیں مانتے. کیوں؟ وجہ یہ ہے اگر آج بھی حضور کا یہ اختیار مانے، حضور جسے چاہیں جو چاہیں جس وقت چاہیں جب چاہیں جتنا چاہیں عطا کر سکتے ہیں، اگر آج بھی یہ ماننا تو حضور کی حیات بھی ماننی پڑے گی، حضور کی زندگی بھی ماننی پڑے گی. اب اس لیے انکار کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں بھائی یہ اس وقت اختیار تھا کہ حضور نے حضرت ابوبکر کو بھی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، عمر کو بھی جنت دے دی، عثمان کو بھی جنت دے دی، علی کو بھی جنت دے دی، حسن حسین کو بھی جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دے دیا. میرے آقا نے اپنے سارے غلاموں کو جو جو چاہا دو بار عطا کر دیا. حضرت ابو ہریرہ نے حافظہ مانگا عطا کر دیا. اب کہہ دیتے ہیں وہاں پر حضور کو اس وقت اختیار تھا، اب نہیں. کیوں؟ کیونکہ اب اگر مانا تو حضور کی حیات ماننی پڑے گی. چھوٹی سی مثال سمجھے کہ مثال کے طور پر مجھے کسی شخص سے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، میں نے اسے دینے پیسے چاہیے، مجھے ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس آ جائے پیسے، مجھے ضرورت ہے، اب ہے ضرورت مجھے، اب میں کسی سے لینا چاہتا ہوں، پیسے چاہتا ہوں لینا. اب پیسے جس سے میں مانگنا چاہتا ہوں لینا چاہتا ہوں، سب سے پہلے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جس سے میں پیسے مانگنے کے لیے جاؤں تو اس کے پاس پیسے ہونا بھی ضروری ہے. اگر اس کے پاس پیسے نہیں تو دے گا کہاں سے؟ ایک بات. دوسری بات، میں جس سے پیسے لینا چاہوں وہ بندہ موجود بھی ہو، اگر وہ موجود نہ ہوا تو پیسے کس سے لوں گا؟ تیسری بات، وہ میری بات کو سننے والا بھی ہو. چوتھی بات، وہ میری بات پر جواب دینے کی طاقت بھی رکھتا ہو. تیسرا، وہ مال کو تصرف کرنے کی بھی قوت رکھتا ہو. مال تو پاس بندے کے ہو لیکن یہ اختیار نہ ہو بندے کو کہ بندہ کسی کو دے سکتا ہے پھر بھی کسی کام کا نہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر میں اس سے پیسے لینا چاہتا ہوں تو اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے. دیکھیں اگر زندگی نہیں تو پھر بھی مال کسی کام کا نہیں، وہ مجھے مال نہیں بندہ دے سکتا. اگر اس کے پاس اختیار نہیں تو پھر بھی مال نہیں دے سکتا. اگر میری بات پر وہ توجہ نہیں کر رہا، میری بات کو سن نہیں رہا تو پھر بھی وہ مال دینے پر قادر نہیں ہے. اگر اس کے پاس مال ہے ہی نہیں پھر بھی وہ نہیں دے سکتا. اب حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اختیار مانا جائے تو ماننا پڑے گا حضور جانتے بھی ہیں، حضور کے پاس مال بھی ہے، حضور کے پاس اختیار بھی ہے اور حضور زندہ بھی ہے. اب اگر جب ایک چیز کا انکار کر دو کہ حضور کو اختیار نہیں تھا، اب چاہے وہ حیات کو مانے یا نہ مانے، اب مال کو مانے یا نہ مانے، اب کسی چیز کو مانے یا نہ مانے، حضور کا عطا کرنا مانے نہ مانے، ایک معنی میں آ جاتا ہے. جب کہ حضور کا یہ اختیار مان لیا تو ماننا پڑے گا حضور زندہ ہیں تو تب یہ حضور کو اختیار ہے. میں نے جو قرآن پاک کی آیہ مقدسہ پڑھی، فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. کہیں سبحان اللہ. قرآن پاک کی آیت ہے نا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ سب کو آتی ہے نا آیت. اب یہ آیہ مقدسہ میں اللہ نے فرمایا وَمَا، اور نہیں، یہ ماں نہیں کے معنی میں ماں، اور نہیں، ارسلناکا، ہم نے آپ کو بھیجا، الا رحمتا للعالمین، مگر رحمتا تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. اب حضور ہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے. اب رحمت حضور کی اسی وقت مانی جائے گی جب حضور کو اختیار بھی ہو کہ حضور جسے چاہے جب چاہے جس وقت چاہے جتنا چاہے حضور اپنی رحمت اس پر کر دے. اب جب کرنا حضور کی رحمت یہ اختیار مانا جائے گا، جب حضور کا یہ تصرف مانا جائے گا، پھر یہ بھی ماننا پڑے گا حضور جس پر چاہتے ہیں رحمت کرنا اس بندے کو حضور جانتے بھی ہوں اور جس کو رحمت کر رہے ہیں حضور سے پہچانتے بھی ہوں اور حضور اس کے پاس جا بھی سکتے ہوں اور حضور جانے